السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں اس کے جواب دیں. مفتی صاحب, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور عوام جتنی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ ہم سوال جواب کرتے ہیں, تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے, اگر میت کو کوئی غسل دے تو غسل دینے والے شخص کو کیا غسل کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میت کو غسل دینے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ غسل دینے کے بعد جو آدمی غسل کرائے وہ خود غسل کرے اور اسے ضروری سمجھتے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ ضروری یا فرض واجب نہیں ہے, بلکہ میت کو غسل دینے کے بعد جن لوگوں نے غسل کرایا ان کے لیے خود غسل کرنا افضل ہے. غسل کرنا افضل اس لیے ہے تاکہ کہیں غسل کراتے وقت کہیں چھینیں نہ پڑ گئی ہوں, اس کی وجہ سے غسل کرنا افضل ہے, ورنہ کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے. غسل کر لے تو بہت اچھا ہے, اور نہ کرے تو پھر کوئی بات نہیں. جی, یہ سوال ہم سے لائیو پوچھا گیا تھا, تو امید ہے کہ اگر وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کا جواب مل گیا ہوگا. مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, مہر فاطمہ کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوگی؟ مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اکثر بنات طیبات یعنی اکثر اپنی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کا جو مہر باندھا تھا اسے مہر فاطمی کہتے ہیں. اور اس کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے, موجودہ وزن کے اعتبار سے 1 کلو 531 گرام چاندی ہے. 1 کلو 531 گرام چاندی ہے. اس کی قیمت بازار کے اعتبار سے پوچھ لیں کہ آج کل بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے, چاندی کس بھاؤ چل رہا ہے, اسی اعتبار سے 1 کلو 531 گرام چاندی کی قیمت نکال کر کے چاہے چاندی دے دے یا اس قیمت کے اعتبار سے رقم دے دے. یہ مہر فاطمی. جی, مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, وضو میں کن اعضاء کا دھونا فرض ہے؟ دیکھیے, وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں, اور دھونے کی بات آئی تو 3 چیزیں دھوئی جاتی ہیں اور 1 مسح کیا جاتا. کل ملا کے وضو کی جو ارکان جو اہم چیزیں ہیں جس پر وضو کا دار و مدار, اگر اس میں سے کسی ایک میں کمی آ گئی تو وضو نہیں ہوگا. وہ 4 ہیں. ان میں نمبر 1 پر چہرہ دھونا. اب چہرہ کہاں سے کہاں تک, تو چہرے کی جو حد ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں, اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک, یہ کان کی لو ہے. پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, کونی ہے یہاں تک دھونا, یہ فرض ہے. اور تیسرا جو فرض ہے جو اہم رکن وضو کا, وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اگر ہم نے سر کے 4 حصے کر لیے, ایک حصہ جو چوتھائی حصہ ہے, اگر ہم نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا تو وضو ہو جائے گا. اور چوتھا فرض جو وضو میں ہے وہ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. بہت سے لوگ ٹخنوں سے نیچے دھوتے نہیں, ٹخنوں سمیت ٹخنوں کو دھونا بھی ضروری. تو یہ 4 فرض وضو کے اندر. کونی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, کونی سمیت یعنی کونی سے اوپر تک. جی, کونی سے اوپر تک دھونا. اکثر لوگ کونی تک ہی دھو دیتے ہیں, ان کے کونی سوکھی رہ جاتی ہیں, آدھی سوکھی رہ جاتی ہے. آدھی سوکھی رہ جاتی. مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, بدن پر اگر پینٹ لگا ہوا ہو, جیسے نارمل پینٹر لوگ ہوتے ہیں وہ پینٹ کر رہے ہیں, اور بعض پینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ پکے ہوتے ہیں, بہت چھوٹتے نہیں آسان سے, اور وہ جم گیا, تو کیا اس پہ وضو اور غسل ہو جائے گا؟ ہاں, جو پینٹ پکے ہیں جیسے, تو اسے لگنے کی صورت میں نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا جب تک کہ چھوڑائے نہیں. اس کا چھوڑانا ضروری ہے. اگر بغیر چھوڑائے غسل کیا تو غسل بھی نہیں ہوگا, انسان ناپاک ہے تو ناپاکی رہے گا, اور وضو کیا تو وضو بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے پینٹر حضرات کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے, اور بہت سارے حضرات اس سلسلے میں لاپرواہی کرتے, انہیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے خود ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے, میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں لگی ہوئی تھی اور وضو کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اس سے تمہارا وضو کہاں ہوا؟ تو میں نے بتایا, پھر اس کے بعد انہوں نے چھڑایا اس کو. وہ کیا ہے, کیمیکل جو آتا ہے جس سے چھڑاتے ہیں, تھنر سے چھڑایا انہوں نے, پھر اس کے بعد وضو کیا انہوں نے. تو یہ چیز پینٹ وغیرہ کو صاف کر کے پھر وضو کرے, غسل کرے. جی, مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, روٹی کھا کر بیچ کا حصہ چھوڑ دینا, اگر کوئی یہ حرکت کوئی عالم پڑھا لکھا کرے تو کیا حکم ہے؟ جیسے اکثر لوگ روٹی کھا رہے ہیں تو سائڈ کے کنارے چھوڑ دیے, بیچ بیچ کا حصے کھا لیتے ہیں.
ہاں دیکھیے، روٹی بیچ سے کھانا اور سائڈ کے کنارے چھوڑنا، جیسے ہمارے ہی اس میں ہماری اپنی بھاشا ہے، مدرسے کی بھاشا میں اسے طالب علم اس طرح کی حرکت کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں حاشیے چھوڑ دینا۔ تو یاد رکھیں یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، غلط عمل ہے، اور کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ کام کرے تو یہ اس کے علم کے شان کے خلاف، کسی پڑھے لکھے انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی حرکت کریں، اور فقہاء کرام نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ آپ بیچ کا حصہ کھا لیں اور سائڈ کے حصے کو چھوڑ دیں۔ اس لیے جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں سے باز آ جائے، چاہے عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، یا عام آدمی، کسی کے لیے بھی مناسب نہیں، اس حرکت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی سوال یہ ہے، اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر جائے تو کیا صدقہ کریں گے؟ ابھی کسی نے ہم سے لائیو اس بات کا سوال کرا، ابھی ہم لائیو تھے، کہ اگر قرآن گر جائے تو ایک پرلے میں قرآن رکھ لیں اور ایک پرلے میں جو ہے گیہوں یا کچھ بھی اناج رکھ لیں، اور اس طریقے سے صدقہ کرتے ہیں کچھ لوگ، تو صدقہ کرنا کس طریقے سے ہوا؟ دیکھیے، شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ قرآن گر جائے، اور اولاً تو قرآن انسان جان بوجھ کے گراتا نہیں، بے دھیانی میں، بے خیالی سے قرآن کریم گر جاتا ہے۔ تو قرآن گرنے کے بعد بہت ساری باتیں معاشرے میں رائج ہے کہ قرآن گر جائے تو آٹا صدقہ کرو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، یا جو آپ نے کہا کہ ایک پلڑے میں اناج رکھتے ہیں اور ایک پلڑے میں قرآن رکھتے ہیں، تو قرآن کا وزن کوئی کر نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم کسی سے گر جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ کام کریں۔ جی، تو آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے اگر کسی بچے سے بھی غلطی سے اگر ہو جائے، سپارہ جیسے مدرسے کے ہوتے ہیں، تو نہیں، بچے سے چھوٹے بچے ہیں، جو بچے نابالغ ہیں، تو نابالغ سے اگر غلطی ہو جائے تو نابالغ تو غیر مؤاخذہ، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ نابالغ بچوں سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہوشیار بچے سے غلطی ہو جائے، جو بچہ بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، تو ایسے بچوں کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ، قرآن پڑھنے کے بعد چومنا اور سینے سے لگانا کیسا ہے؟ اکثر لوگ قرآن جب پڑھ چکتے ہیں تو اس کو بند کرنے کے بعد چومتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، پھر ہاں، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو محبت میں سینے سے لگائے یا چومے تو اس کی اجازت ہے، کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب، تو محبت میں اگر قرآن کو چومے تو اس کی اجازت ہے، ہم اسے منع نہیں کر سکتے، چوم سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا رنگ ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں رنگ کے اعتبار سے کس رنگ کے لباس کو پسند فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سفید لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ آپ نے سفید کو پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دفن دیا کرو، تو سفید لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ اور خود دیکھ لیں آپ، جو لوگ سفید لباس میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ دور سے چمکتے ہوتے ہیں، تو سفید کی خوبی یہی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہے؟ حق نہیں ہے، اولاد پر اتنے حقوق ہیں والدین کے کہ اگر اس پر بات کریں تو صرف ایک سوال جواب میں بات نہیں ہو سکتی، اس پر ایک لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے۔ ایک اولاد پر والدین کے کتنے حقوق، اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو، وہیں فوراً اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر 15ویں پارہ میں بڑی تفصیل سے اس کے اندر اللہ نے حکم دیا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر چکو، عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، بہترین سلوک اور اچھا سلوک کرو۔ اور آگے اور تفصیل سے ہے، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف بھی مت کہو، نہ ان کو جھڑکو۔ بہت سارے لوگ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں ماں باپ، اور اگر یہ سمجھ لیں اگر ماں باپ کسی بچے کو کچھ نہ کہیں ان کی غلط حرکت کی وجہ سے، تو اس بنا پر کہ ماں باپ بچے کی وجہ سے دب رہے ہیں۔ بعض بچے ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے اختیارات سلب کر لے، چھین لیتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں بچوں کے سلسلے میں، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے، بدتمیزی کرے۔ اور کئی مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ
اللہ تم سے راضی ہو یا تم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. تو کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ انسان دونوں جہان میں اگر کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور ان کے ساتھ جس قدر عاجزی سے پیش آ جائے ان کے سامنے جھک کر کے رہے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے. ایسا نہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے. اور جو حرکتیں آج کل کے نوجوان طبقہ جو کر رہا ہے یہ کام، اس کام سے بچنا چاہیے. تو کل ملا کر بے شمار حقوق ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں ہی بھلائی ہے، ان کی اطاعت میں ہی بھلائی ہے. ان کی اطاعت کریں گے دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی. جی مفتی صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، کیا بیوی ناجائز کام میں شوہر کی بات مانے گی؟ ہر ناجائز کام میں شوہر نے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ ناجائز کام میں کسی انسان کی اطاعت کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت نہیں کریں گے. جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، انسان وہاں نہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، نہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، نہ کوئی پڑھنے والا بچہ اپنے استاد کی اطاعت کرے. اگر دکھ رہا ہے شریعت سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے تو پھر انسان اس کام کو نہ کرے بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. اور اگر بعض دفعہ حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے ہی کام کرے. جی الحمدللہ آج کے سوال ہمارے مکمل ہوئے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کامنٹ کریں جیسے کہ آپ لوگ کامنٹ کرتے ہیں، اور ہم ان سوالوں کو نوٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب سے سوالات رکھتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ کریں تاکہ آپ کے سوال جو ہوں اس کے جواب ہم دے سکیں. اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.